شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہے۔ نون لیگ سے شین نکل گیا۔ لاہور میں نون لیگ کا اہم اجلاس شہباز شریف نے شرکت نہیں کی ہے، جبکہ مریم نواز اس اجلاس میں شریک تھیں۔ جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کاور کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہ پاسبل ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ شہباز صاحب اگر باہمی مشاورت کی بات کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، تو یہ نان سٹارٹر ہے۔ میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی۔ اختلاف کروں گا اس حد تک، ٹھیک ہے، یہ پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں۔ ذاتیات کے ارد گرد جو ہے نا ساری کی ساری سیاست جو ہے گھوم رہی ہے۔ ماضی کو بلا کر اور سبق حاصل کر کے اگر ہم نے اپنا راستہ نہ اپنایا اور شبانہ روز بھیٹ نہ کی تو پھر کوئی ہمیں ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی حق میں بات کرتا ہے، یا آپ جسے کہیں گے ایک آدمی مفاہمت کی بات کرتا ہے، ایک آدمی مزاحمت کی بات کرتا ہے۔ جو سن رہا ہے چاہے وہ سلیکٹرز میں سے ہو یا پٹا ہوا سلیکٹڈ ہو، سن لو کہ نواز شریف اور عوام کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تو مریم کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو پالیٹکس کرے۔ ہر حرف جو میرے منہ سے نکلے، شہباز صاحب کے منہ سے نکلے، وہی پارٹی کی پالیسی انٹرویو کے اندر ایسے ہوتا نہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ اور مزاحمت ہوگی تو مقاومت ہوگی۔ پاور ٹاکس ٹو پاور، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ سارے گل ود گئی، سارے گل ود گئی، سارے گل ود گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ گل واقعی ود گئی ہے مختاریہ۔ ہمارا سبجیکٹ اوریجنل تو 2-3 چیزیں اپنے ڈسکس کرنی تھی اور کریں گے بھی انشاءاللہ، لیکن بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ایک انوکیوس سی میٹنگ تھی، آج دیکھتے ہیں بڑی آرڈنری سی میٹنگ تھی، اس میں رانا ثناء اللہ تھے، مریم نواز صاحبہ تھیں، پھر احسن اقبال جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ سپوزٹلی یہ میٹنگ جو تھی یہ ڈویژنل لیول کے اوپر تنظیم سازی ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کی، لیکن اچانک خبر بہت بڑی بن گئی، کیونکہ اس میں شہباز شریف صاحب نہیں تھے، حمزہ شہباز نہیں تھے، خواجہ آصف نہیں تھے، خواجہ سعد رفیق نہیں تھے، رانا تنویر نہیں تھے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہیں اور گئے ہوں گے، شاید نہ پہنچ سکے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ سارے اس مفاہمتی گروپ کے ہیں جس پہ آج کل بڑی لان تان ہو رہی ہے، اور جس پہ جو ان کے میاں جاوید لطیف ہیں انہوں نے پہلے آگ لگائی کہ جی جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، جو ان کے خود پارٹی پریزیڈنٹ بھی بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ لوگ اسائنمنٹ پہ ہیں، کچھ 4-5 لوگوں کو اسائنمنٹ دی گئی ہے اور وہ پارٹی کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو اگر آپ گن لیں جن لوگوں کو میں نے نام لیا تو 5-6 بن رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ سے آج اس پروگرام میں ایک بہت بڑی خبر شیئر کروں گا ابھی کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ہے، اور یہ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں کہ جان بوجھ کے ان لیڈران نے بوائیکاٹ کیا ہے اس میٹنگ کا۔ کیوں کیا ہے وہ بھی میں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا بھی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ جو میٹنگ تھی اس کو چیئر کر رہے تھے میاں نواز شریف۔ چیئرنگ کا مطلب یہ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اگر پارٹی ری آرگنائزیشن ہے تو پریس ریلیز میں لکھا ہوتا وہ پارٹی جنرل سیکرٹری کا کام ہے، وہ پارٹی پریزیڈنٹ کا کام ہے، جو پارٹی کے رہبر ہیں جو صرف بڑی بڑی باتوں پہ آتے ہیں وہ اس اجلاس کو کیوں بات کر رہے تھے۔ سپوزڈلی ڈی جی خان کے لوگ آئے ہوئے تھے، پارٹی کے باقی مین لوگ بھی نہیں تھے، ایک ضلع کے لوگ تھے، اس کو میاں صاحب نے خود ایڈریس کیا، اور پلان یہ ہے کہ آئندہ بھی جتنے اجلاس ہوں گے ان کو میاں صاحب خود ایڈریس کریں گے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ میں ابھی آپ کو ایک خبر دوں گا بہت بڑی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور کیا میاں صاحب نے وہ کون سا بڑا فیصلہ کیا ہے جو ہو سکتا ہے فائنلی اس پارٹی میں ایک بہت بڑی درار ڈال دے۔ جب میاں صاحب نے اکتوبر 2020 میں، ستمبر 2020 میں وہ اپنی تقریریں کی تھیں آرمی جنرلز کے نام لے کے، تو اس کے بعد پی ڈی ایم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی، اے این پی، یہ ان لوگوں نے اپنے راستے الگ کر لیے۔ کیا اب جو پلان بنا ہے جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا، کیا پی ایم ایل این کے اندر فائنلی وہ جو باتیں ہوتی تھی کہ جی یہ 2 بیانیے ہیں، یہ کیا دراڑ ہو جائے گی؟ آپ کو یاد ہوگا پہلے جب بات ہوتی تھی کہ جس پارٹی میں 2 بیانیے ہیں تو پارٹی کہتی تھی 2 بیانیے نہیں ہیں۔ پھر کچھ ماہ گزرے تو اب یہ بحث ہوگی ہاں جی بیانیے 2 ہیں لیکن فیصلہ ایک ہی چلتا ہے۔ کیا وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جب یہ فیصلہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اب فیصلے بھی 2 ہوں گے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک اچھی خبر آج یہ بھی ہے، بہت زیادہ سٹینڈ آف ہوا تھا میڈیا کا اور وفاقی حکومت کا، اور وہ ایشو تھا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو ہم پاکستان میڈیا ڈسٹرکچر اتھارٹی کا نام ہم لیتے تھے، جس میں بہت زیادہ اعتراضات تھے، اور
میڈیا کی تمام تنظیمیں جو سی ہیں وہ ایک طرف تھیں، وفاقی حکومت ایک طرف تھی، اور اس پہ دھرنے بھی شروع ہو گئے، اپوزیشن نے بھی پارلیمان کے اندر مسئلہ اٹھایا اور لگتا تھا کہ یہ ایک اگلی سچویشن جا رہی ہے۔ بہرحال آج سینٹ کی بھی میٹنگ ہوئی، اس کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی کی، ایک ذیلی کمیٹی نیشنل اسمبلی کی، اس کی بھی میٹنگ ہوئی، اور پھر شام کو تمام تنظیموں کے جو عہدیداران ہیں ان کی میٹنگ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد کے ساتھ بھی میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، اور وہاں پہ اب طے یہ پایا ہے کہ گورنمنٹ جون سی ہے وہ اس ایشو سے ہٹ گئی ہے۔ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ایک کمیٹی بنے گی، اور وہ کمیٹی بیٹھ کے ایک نیا پورا ایک چیزیں ایک سسٹم کے اوپر ایگریڈ سسٹم بنائیں گے، جس میں فیک نیوز، جو ورکرز کے اپنے پرابلمز ہیں، اور اس کے علاوہ اوور آل اسٹرکچرنگ آف دا میکانزم ایک بنے گا جس سے حالات بہتر ہوں گے۔ آئی تھنک دیٹ اگر گورنمنٹ سٹک کرے اپنے پرومس میں تو کافی ایک اچھی خبر ہوگی۔ لیکن میں پہلے اپنے گیسٹ صاحب سے تعارف کرا دوں، پھر اور باتیں کریں گے۔ میرے ساتھ اون عباس صاحب ہیں، ممبر سینٹ، اور ساؤتھ پنجاب سے پریزیڈنٹ آف دا پارٹی ہیں اپنے۔ ہمیں ابھی جوائن کریں گے کامل علی آغا صاحب، ممبر سینٹ پی ایم ایل کیو کے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پی ایم ایل کیو۔ شازیہ مری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پی بی پی اور ایم این اے بھی ہیں۔ ملک احمد خان نے اسپوکس پرسن ٹو شہباز شریف اور وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب، یہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اٹس اے لانگ اینڈ ہارش ونٹر از کمنگ۔ میرے اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آنے 2-3 ماہ میں وہ بڑی ہی ہارڈ لائن لینے لگے ہیں ایک بار پھر فوج اور فوجی قیادت کے بارے میں، اور اس ایشو کے اوپر یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اب، جن کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں پی ایم ایل این کے اندر ان کو سامنے لایا جائے، ان کو کلیدی عہدوں پہ لایا جائے، اور ایک جو بیانیہ سخت بیانیہ آنے والا ہے یہ 2-3 ماہ اگلے، اس کو وہ فارورڈ کریں۔ اور یہ ایک ڈیوائیڈنگ لائن بن گئی ہے۔ جو شہباز شریف گروپ ہے جو مفاہمت کے ساتھ کرتا ہے، کہتا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے کلیش نہیں کرنا، ان کے نزدیک ایک ریڈ لائن ڈرا ہو گئی ہے، اور یہ ریڈ لائن وہ کراس کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا اس کے نتیجے ہوں گے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بٹ یہ ہے وہ بڑی خبر کہ میاں صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا آنے والے 2-3 ماہ کے اندر بہت زیادہ ایک بار پھر آرمی ٹارگٹنگ ہوگی، انکلوڈنگ لیڈرشپ۔ حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے اپنے بات کرتے ہوئے جرنلسٹوں لندن میں کہا تھا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو یہ ہے تو بڑی خبر۔ باقی اب لوکل پہ آ جائیں، پہلے مسلم لیگ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں کوئکلی ایک اور اب خبر آپ سے شروع کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے پیچھے آپ لوگ کیوں پڑ گئے ہیں؟ پہلے نوٹس 2 کو ہو گئے ہیں، عجیب زبان چل رہی، آگ لگا دو، اور پھر آج شبلی فراز بھی کل جوائن کر گئے ہیں بینڈ ویگن۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی اور نظر آ رہا تھا ہمیں ڈوگر صاحب کے جی جو الیکشنز تھے یہ کنٹونمنٹ بورڈز کے، اس میں بھی الیکشن کمیشن کا جھکاؤ تھا، خود ہی آپ لوگوں نے الیکشن کمشنر لگایا چیف، اب سارے آپ اس کے پیچھے راشن پانی لے کے چڑھ گئے ہیں، پرابلم کیا آپ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی ٹیریٹریز ہوتی ہیں، پارلیمان کی اپنی ٹیریٹری ہیں، اور پھر پارلیمان کے نیچے جو ایگزیکٹو ایجنسیز ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے قوانین کو، ان کی بھی اپنی ٹیریٹریز ہیں۔ سو اب جو ہمارا کام ہے ایز اے پارلیمنٹ کے قانون کو بنا کے جس بھی طریقے سے غلط یا صحیح ایک پورا ایک سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد قانون کو بنا کے نیٹ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کو بھیج دینا، ان کا کام ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا۔ اب جب ایگزیکٹو ایجنسی نے ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک بڑے مضحکہ خیز قسم کے، جس طرح الیکشن کمیشن نے نکالے 37 نکات، سیریس ان کو پڑھ کے ہنسنے کا دل کرتا تھا کہ جی اگر الفی ڈال دی تو پھر کیا ہوگا، یا یہ ڈبے اٹھا کے کوئی دوڑ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ کا پیشنس لیول ایک ہوتا ہے۔ دیکھیں جی اگر کل کو الیکشن، ہمارا خیال تھا ویسے کہ گورنمنٹ کی انفینٹ پیشنس ہوتی ہے، گورنمنٹ اور انسان میں فرق ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں کل کو سپریم کورٹ کل کو ڈیسیژن کرے تو آپ کیا گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں گورنمنٹ ان ڈیسیژنز کے اوپر بات کرنا شروع کر دے گی جی ہم ایسا نہیں کریں؟ تو آپ فیصلہ کریں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت فیصلہ کرے گی کہ اگر ان پہ کسی نے اعتراض کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اعتراض کرنا ہے تو اپوزیشن نے کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے تو پارلیمان نے کرنا ہے، یہ سٹیک ہولڈرز نے کرنا ہے۔ انہوں نے آپ کو پہلا جب خط آیا اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ لیگل فلاز ہیں اس ڈیسیژن میں جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو یہ لا چینج کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا مشینز لے ہیں، ان کا جی مشینز میں یہ اپریہنشنز ہے، خدشات ہیں، جواب دے دیں، ختم ہوگی بات۔ ملک صاحب 2017 کا جو ڈاکومنٹ تھا جس میں یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پروٹوٹائپ میں استعمال کرنی ہے، اسی کو ایگزیکٹلی ہم نے فالو کیا تھا، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم اگلے الیکشنز پہ کرائیں گے۔ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے آپ اس کو اسیس کر لیں، اس کی غلطیاں بتا دیں، لیکن اگر یہ کہیں گے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ ہے، اور ہمارا ایک اور جب بھی تھا آپ نے بندہ لگایا اپنا، اس کا مطلب آپ کو بندوں کی پہچان نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں
हम बंदे इस बिना पे नहीं लगाए नहीं वो हमारे पर्पस सर्व करने नहीं आते। एफबीआर के 7 चेयरमैन आपने बदल दिए, पंजाब में हर दूसरे दिन जो है आईजी बदलता है, चीफ सेक्रेटरी बदलता है, सेक्रेटरी बदलते हैं, इस्लामाबाद में वही हाल है। यू कांट जज पीपल। लेट्स बी क्लियर ऑन सर्टेन इश्यूज। हम बंदे सेलेक्ट करते ये नहीं देखते कि उनका झुकाव हमारी तरफ होगा, नून लीग की तरफ होगा, वी जस्ट सिलेक्ट देम ऑन द मेरिट के प्रोफेशनल बेसिस पे, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कल को वो क्या पोजीशन लेते हैं, हम इसको फ्यूचर प्रेडिक्शन हमारे बहुत ज्यादा ही नहीं आपके हर चीज हो रहा है, डजंट मैटर। देखिए हमारा पॉइंट था क्या किया वैसे, एक चीज जो आपके 2 वुज़रा ने कहा है, एक ने कहा है कि जी आग लगा दो इस इदारे को, तो आग लगा दो, एक कहता है पैसे खा लिए। नहीं मैं पैसे कैसे खा लिए? आई थिंक 2 चीजों को अलग करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो तो कंफर्म है कि वो हमारे कवानीन को एग्जीक्यूट नहीं करने जा रहे। हम जो कर रहे हैं उस पर डिबेट हो सकती है। अब मजे की बात है कि हमने कहा कि जो आगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आ रहे हैं, आप उसमें इसका प्रोटोटाइप इस्तेमाल कर लें। इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है, अगर कोई चीज ऊपर नीचे होते भी है नहीं फर्क पड़ता कि लाहौर में मेयर के इंतखाब में ऊपर नीचे हो गया, बट द पॉइंट इज यू हैव अ लेसन टू लर्न फॉर द जनरल इलेक्शंस। वो इससे भी बैकआउट कर गए। जब एक एजेंसी इतना बैकआउट कर जाए, गवर्नमेंट को कम से कम रोने का मौका तो देना। अब हम मतलब लीगल तरीका है, अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमूवल के लिए अगर पीएमडीए के ऊपर आप लोग पार्लियामान में आके एहतजाज करें तो जायज, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हम उनके रवैये के ऊपर एहतजाज करें तो वो नाजायज। आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ सर्टेन कंपैरिजंस। आप जब इल्जाम लगाते हैं कि एक इदारा ऑपोजिशन का गढ़ बन गया, एक वजीर उठ के इल्जाम लगाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर के ऊपर कि उन्होंने पैसे पकड़ लिए, ये मजाक नहीं है। हमने आपको ये नहीं कहा कि फवाद चौधरी ने पैसे पकड़ के हमारे पीछे पड़ गए। बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने उस ओहदे की तरफ नहीं, उनकी जाती उस शख्सियत के ऊपर कहा कि ही इज प्रॉब्ली टेकिंग साइड्स ऑन दिस वन, लेकिन कम से कम हमें प्रोटेस्ट करने का राइट तो दें। सो दिस इज द वी थॉट कि यार ये एक वो सिस्टम चल पड़ा है जो मैं ना मानूं कि शाजिया ये बताएं, मैंने भी मुस्लिम लीग पे भी आ रहा है, कामल अली आगा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कल बड़े इंटरेस्टिंग बातें की हैं और उससे भी धमाके शुरू किए हैं। आगा साहब करते हैं धमाके हमेशा, लेकिन मैं पहले सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक साइड पे क्विकली कर दूं। क्या जो ये ख्याल चल रहा है कि जी ये फॉरेन फंडिंग केस भी सुना जा रहा है, कमेटी ने स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट बना ली है, क्या गवर्नमेंट एक्चुअली उस इशू की वजह से प्रेशराइज करना चाह रही है कि वाकई इनके जो ग्राइप है और इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो जायज़ है? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। सबसे पहले तो एज ए लेजिस्लेटर और एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जिस तरीके का हुकूमती रवैया है इलेक्शन कमीशन की जानिब उसकी मजम्मत करूँगी। आपने बड़ी कोशिश की कि ऑनरेबल सेनेटर को ये याद दिलाएं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सबऑर्डिनेट नहीं है पार्लियामेंट की, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। अलबत्ता आइन में जो पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जितनी शिकें हैं उनका तस्करा, उनका जिक्र है और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लेजिस्लेशन के हिसाब से हावी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है उसकी इंडिपेंडेंस की बातें आप लोगों ने भी की हैं और आपने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इंडिपेंडेंट हो। और अगर कोई इदारा इंडिपेंडेंट होता है तो वो अपना लीगल माइंड भी रखता है, अपना ओपिनियन भी रखता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात दिए हैं, हम उसके एकेडमिक्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनको इस तरीके से बी लिटिल करना कि जी उन्होंने कहा एल्फी लगा दो, मेरे सामने कोई ऐसा एतराज़ नहीं आया। मैंने पढ़े उनके एतराज़, में वही ढूंढने की कोशिश कर रही थी जब उन्हें भी लिटिल किया जा रहा था। देखिए, एक इदारा है जिसकी जिम्मेदारी एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन होल्ड कराना है और उसके प्री रिक्विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन जस्टली, फ्रीली हो और फेयरली हो। तो ये ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं जिसको इंश्योर भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। अच्छा सर, एक बात तो बताएं शाजिया, मुझे एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी इसी इलेक्शन कमीशन की होगी। मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, आप लोगों ने, इन लोगों ने लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके पीछे पड़ गए। आप लोगों ने नैब चेयरमैन लगाया, आप उसके पीछे पड़ गए। आप लोगों से ठीक बंदे नहीं लगते, बिकॉज बाद में आप खुद ही उन सब की बुराइयां भी करते हैं। अच्छा, जो बंदा, अच्छा गुड आपने ये बात की।
دیکھیں یہ جو بندے لگانا یا ابھی کہا گیا کہ سلیکٹ کیا، دیکھیں آئین کے اندر ان لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار ہے. میں نہیں کہوں گی کہ کسی ایک جماعت نے کوئی بندہ لگا دیا، میں تو کہوں گی کہ جی آئینی طریقے کو فالو کر کے لگایا. یہ بڑی احمقانہ بات ہے جو پی ٹی آئی کیا کرتی ہے کہ جی 2 جماعتوں نے مل کے بندہ لگاتی ہے. نہیں، لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن ایک طریقہ کار ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اور میں نے کل بھی یہ بات کسی ٹاک شو میں کی کہ یہ المیہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کو آئین کی خبر ہی نہیں ہے، انہوں نے آئین پڑھا ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آج ان کو الزام نہیں لگانا چاہتی کیونکہ مارچ میں یہی پرائم منسٹر تھے جو بڑی تعریفیں کر رہے تھے اسی سال کہ جی یہ الیکشن کمیشن ہے بہت اچھے ہیں، یہ ہمارے ہیں، وہ ان کے تھے. آئی تھنک ہمیں اس طرح کی کنفیوژن کسی انڈیپینڈنٹ آئینی ادارے کے ہیڈ کے حوالے سے پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ امپریشن ہی نہیں دینا چاہیے. اب جس کی تعریف آپ مارچ میں کر رہے تھے آج آپ کہہ رہے ہیں اس کو جلا دو، اس نے پیسے پکڑ لیے. دس از ویری انفارچونیٹ. آپ لوگ بھی تو نیب چیئرمین کا سر مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ان کے تیور بدل گئے. تو شازیہ آپ لوگ بھی تو نیب چیئرمین کا سر مانگتے ہیں نا، آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا. نیب چیئرمین کے حوالے سے صرف اپوزیشن کی بات نہ سنیں، آپ سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز کو دیکھیں، ان کے جو کامنٹس ہیں ان کو بھی دیکھیں. اور نیب نے اپنی کارکردگی کے ذریعے ہی اپنے آپ کو کنٹروورشل بنایا ہے. ہم کسی ایک شخص کی بات نہیں کرتے، کارکردگی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آئین کے اندر ہر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ لکھا ہے. یہاں پر وہ بھی باتیں لکھی ہیں کہ جی کون پالیٹکس میں انٹرفیئر کرے گا، کون نہیں کرے گا. میں اس پہ آتا ہوں. میں نے وہ جو مین سبجیکٹ ہے، میں نے جو مین سبجیکٹ ہے میاں صاحب کا پلان، اور جو اب دوبارہ ہمیں کلیش نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اور ایک قومی ادارے کا، اس پہ میں بات کرنی ہے. اس پہ میں نے پھر آپ کا بھی مجھے اس پہ انپٹ چاہیے اور اون صاحب کا بھی چاہیے. لیکن میں آغا صاحب سے اس کویسچن پہ کوئکلی ایک بات کر لوں. آغا صاحب یہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ تو اتحادی جماعت ہیں پی ٹی آئی کے، آپ کے نزدیک بھی جو سا الیکشن کمیشن ہے بک گیا ہے، فساد کی جڑ ہے، بہت برے لوگ ہیں یہ سارے؟ نہیں قطعی طور پہ نہیں، یہ ساری جذباتی باتیں اور مالک یہ نان سیریس قسم کی گفتگو ہے. دیکھیں ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ آئینی ادارہ ہے جس کے سربراہ کو ان دونوں جماعتوں نے، اپوزیشن نے اور دونوں جماعتیں نہیں، اپوزیشن نے اور حکومت نے باہم مشورے کے ساتھ اس کی تعیناتی کی، اور ایک اچھی شہرت والی شخصیت ہے. اس میں میں نہیں کہہ رہا یا میری کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جنرلی سپیکنگ کہ لوگ جو ہیں ان کی جو پاسٹ پریسیڈنٹ ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ اس میں سے کبھی ایک جماعت جو ہے اپوزیشن ان کی مخالفت شروع کر دیتی ہے اور کبھی حکومت مخالفت شروع کر دیتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جس کا کہ حق میں رزلٹ آ جاتا ہے وہ ان کی واہ واہ کرنا شروع کرتا ہے. یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے. الیکشن کمیشن کے متعلق یہ رویہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کا رہا ہے. کس الیکشن میں نہیں رہا؟ 70 کے اندر حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا فیئر اینڈ فری الیکشن تھا، لیکن اس کے اوپر بھی اس الیکشن میں بھی الیکشن کمیشن کے اوپر بہت ساری تنقید ہوئی اور پولیٹیکل پارٹیز نے کی، پارٹی کے سربراہوں نے کی. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اور یہ بات بھی کوئی معیوب نہیں ہے کہ نیو ٹیکنالوجی مالک صاحب یہ انٹروڈیوس ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کامیابی سے دنیا کے اندر اس کی نظیر ملتی ہے کہ میں ضد نہیں کرتا، لیکن آپ کو یاد ہوگا ایک کمیٹی ملی، الیکشن ریفارمز کی کمیٹی بنی تھی جس نے 3 سال تک کام کیا. وہ مرحوم جہانگیر بدر صاحب کی سربراہی میں بنی تھی. میں بھی اس کا ممبر تھا اور بڑی کاوش کے بعد اس میں ریکمنڈیشن تیار کی. اس کے بعد پھر 2017 میں وہ قانون کے الیکشن لاز کے اندر ترامیم کی گئیں. اس سارے پروسیس کے اندر میں جو بات آپ کو اصل بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے لوگ کیوں بھول جاتے ہیں. یہ ساری محنت کی ہوئی تھی اور محنت کے اندر یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹیز، اس کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹی کی ریپریزنٹیشن موجود تھی، چاروں صوبوں کی ریپریزنٹیشن موجود تھی، اور اس کمیٹی کے اندر الیکشن کمیشن اور پاکستان
اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کنسنسس کے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ای وی ایم والی, اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور الیکشن کمیشن کو میں آگے آپ کی بات اون عباس صاحب, آپ کے تو ایلائی جو سے ہیں, آپ کے حلیف ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن. مالک صاحب میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے نااہل لوگ ہیں کہ ہم آگے چلنے کی بجائے پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی ایک چیز جو ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, اتفاق رائے ہو چکا ہے, اس کو میں آ رہا ہوں. آپ کے تو ایلائی ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ لوگ ایسے نان سیریس باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, اور حکومت بھی کوئی. ٹھیک ہے آغا صاحب, ہو گئی بات. میں آن صاحب کا کوئی کامنٹ لے لوں, پھر میں نے ملک صاحب بات جانا ہے, بڑے صبر سے بیٹھے ہوئے. آپ نے شاید آغا صاحب کی بات پوری سنی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جانی چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو سی الیکشن کمیشن کی بیشنگ ہے یہ بڑی غلط ہے اور بڑی بے تکی بات ہے. آئی تھنک دیکھیں آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیے کہ گورنمنٹ اپنا کام جب کرنے جا رہی ہے اور اگر روڑے اٹکائیں گے تو یہ ایک پیشنس لیول بریک آؤٹ ہوتا ہے. دوسری بات ہے اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں, جمہوریت میں اس طرح بہت ساری چیزیں, فواد بھائی کے اوپر بہت سے لوگ نوٹس ایشو ہو گیا آپ لوگوں کو, چودھری صاحب کے اوپر ذاتیات میں لوگوں نے ایک حد کر دی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جب سے پی ایم ڈی اے کا آیا. تو اب اس میں کیا جمہوریت میں ایسی چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, ڈزنٹ مین ہمیں صرف جانا ہے ڈائریکشن کی طرف. گورنمنٹس کا رسپانس ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک انڈیویجول سے, پرائیویٹ سٹیزن سے. آپ لوگ خدا کا واسطہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے حکومتیں عام شخصیات کی طرح نہیں ایکٹ کرتی. اگر اس ملک کے بیسک ڈیسیژنز انسٹیٹیوشنز نے لینے الیکشن کمیشن پاکستان نے, تو پھر پارلیمان کو بند کر دیتے ہیں. ہمیں آپ قانون سازی سے روک دیجئے, ہمیں یہ جو ریفارمز کی طرف جو ایک ہے, پہلے کہا جاتا ہے ریفارمز کے لیے. ویری کوئکلی شازیہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آئندہ نہیں میرے پروگرام میں آنا, انہوں نے کہا مجھے لا کے بٹھا دیا آپ نے. بتائیے کوئکلی. مالک صاحب I'm sorry, I apologize ملک صاحب کو بالکل آپ دیں, لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ this is really strange کہ آپ ایک کالے قانون کے پروملگیشن کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں ایک آئینی ادارے کی ایگزسٹنس سے, اور آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ آپ پر کوئی فیصلہ مسلط کر رہے ہیں, وہ آپ کو ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں اور اس پہ آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جلا دو, جن کے فارم ہاؤس پہ کسی غریب کی گائے آ گئی تھی تو انہوں نے راتوں رات ان کو اریسٹ کرا دیا اور آئی جی بدلوا دیا تھا. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے اس گورنمنٹ کے منسٹرز کا, اور یہ جس طرح بات کرتے ہیں یہ طاقت کے نشے میں بات کرتے ہیں. ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہاؤ ٹو ایکٹ ایز گورنمنٹ. ملک صاحب آپ کا تو مجھے پتا ہے جو الیکشن کمیشن پہ آپ لوگوں کا سٹانس ہے, آپ کا الیکشن کے اوپر بھی سٹانس ہے. ذرا مجھے یہ بتائیں, یہ جو سی پھر میں نے ذرا آغا صاحب سے ہی پوچھنا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس پنجاب میں ہو رہی ہیں. یہ پہلے جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جو لوگ مفاہمت کی بات کرتے ہیں وہ اسائنمنٹ پہ ہیں. آپ کا بھی شمار ان بد نصیبوں میں شاید ہوتا ہے جو مفاہمت کی پولیٹکس کو پریفر کرتے ہیں. تو کیا آپ بھی کسی اسائنمنٹ پہ ہیں, اور کیا یہ اطلاع درست ہے کہ اس بات پہ بھی جھگڑا ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر کہ جاوید لطیف کو شو کاز نوٹس کیوں ایشو نہیں کیا گیا ابھی تک, کیونکہ انہوں نے ان کا جملہ ہے بہت سینئر لیڈران پہ ان کا حملہ آیا ڈائریکٹ. نہیں مالک صاحب, میں اس تفصیل کا کوگنیزنٹ نہیں ہوں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہ آج اس میٹنگ میں, کیونکہ وہ ڈی جی خان کی ڈویژنل میٹنگ تھی, تو میرے علم میں یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ کوئی شو کاز نوٹس کی ہے کوئی بات. لیکن ہاں ایز اے میٹر آف پرنسپل میں نے ان کا کل انٹرویو سنا, اور ان کو اپنے پارٹی کے کولیگز کے بارے میں, اور وہ بھی اپنے سینئر کولیگز کے بارے میں, جن میں خواجہ آصف صاحب از ویری ہائیلی ریسپیکٹڈ, ایک بڑے بہت ہی محترم ہمارے پارٹی کے سینئر ہمارے وہ اس میں شمار ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ مناسب بھی تھی. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ یہ اسائنمنٹس اینڈ نان اسائنمنٹس, یہ معاملہ اس طرح کی اگر گفتگو ود ان دا پارٹی, تو پھر تو آپ ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ پوزیشن سے, جہاں پر آپ کو پتہ ہے لارجلی آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز پہ پوری پارٹی ہے اسٹوڈ اسٹیڈ فاسٹ ود میاں صاحب. ہم شہباز صاحب کی سوچ کو جانتے ہیں, وہ فارورڈ ٹوگیدر کی بات کرتے ہیں, ہم ان کی پوری فلسفی سے, گورننس کی اور ان کی ٹوٹل جتنی ان کی سیاست ہے اس سے سب ہم بخوبی واقف ہیں. بٹ اسٹل ہیونگ کمپرومائز آن ہز واٹ ایور پولیٹیکل تھاٹس, انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بالکل اسٹیڈ فاسٹ ایبسلیوٹلی ایسی پوزیشن پہ
हम लोग जिस तरह समझते हैं कि अगर सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है तो फिर देयर इज़ नो अदर मीडियम देन टू सिट एंड टॉक, आप बात ही नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल वी स्टैंड वेयर आवर लीडरशिप सेज वी स्टैंड, पूरी पार्टी उस बात के ऊपर खड़ी होती है। तो जावेद लतीफ़ साहब को या तो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आपको जावेद लतीफ़ साहब हमें बताएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि रादर अगर आपने ये आज का मुआशरा अल्फाज पर कायम है, आइन अल्फाज पर है, गुफ्तगू के नतीजे में है, बातचीत के नतीजे में, किसी अनारकी के नतीजे में नहीं है। ये करोने अवस्था का दौर नहीं है कि धरनों के बाद जाके आपने कुछ किया हो। अगर सिविलियन सुप्रीमेसी है तो मानना पड़ेगा, अगर फौजियों ने गलत किया तो उनको मानना पड़ेगा, जजों ने गलत किया तो उनको मानना पड़ेगा, सियासियों ने गलत किया तो उनको मानना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी एक डायलॉग के नतीजे में जिसकी हम कैसा पाकिस्तान आगे लेकर जाना चाहते हैं। क्या वो एक मलिक साहब आज कोई रोड करता हुआ पाकिस्तान? आई फेल टू अंडरस्टैंड जावेद लतीफ़ क्या कह रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है। वो हम भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने एक पैटर्न देखा है कि जब भी शहबाज साहब ने कोई बात की उसको काउंटर शायद हकान अब्बासी साहब ने किया, फिर जब इस तरह का कोई इशू होता है तो एक जब अनलीशिंग ऑफ चीज़ें होती हैं तो जावेद लतीफ़ सेंटर में आते हैं, ग्रुप्स तो बने हुए हैं। लेकिन आज कॉन्स्पिक्वस बाइज एब्सेंस थे, शहबाज शरीफा नहीं थे, हमजा शहबाज नहीं थे, पंजाब की तो पूरी पॉलिटिक्स और तंजीम साजी में वो हमेशा से वही लीड करते रहे, राना तनवीर नहीं थे। क्या ये कोइंसिडेंस है, ख्वाजा आसिफ नहीं थे, तो क्या ये हुस्न इत्तेफाक है या जो मेरी इत्तला है कि बिल्कुल ये एक सीरियस इशू है और दोबारा एक बहुत बड़े टकराव के बयानिए को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं मियाँ साहब, तो अब शायद पार्टी के अंदर राय बड़ी ज़्यादा स्प्लिट होती जा रही है? नहीं मालिक साहब, ये तो मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ कि ये आज की इस मीटिंग के हवाले से ये कोई ऐसी दिस इज़ रीडिंग टू मच इनटू इट। गालिबन ये मीटिंग डिज़ाइंड ही ऐसे थी, प्रॉब्ली कोई ख़बर शायद ऐसी आ गई कि उसमें शहबाज साहब भी शिरकत करेंगे या हमजा साहब की भी शिरकत होगी ऐसी, क्योंकि कोई प्रोग्राम में ये खबर निकालने की ज़रूरत क्या थी पार्टी को? ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेस रिलीज थी, बाकायदा नाम लेके 3 नाम डाले गए कि तीनों होंगे। बहरहाल आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा, आप पार्टी के मेरा ये ख्याल है कि गालिबन क्योंकि अब बेशुमार मीटिंग्स इससे पहले मैं एग्जैक्टली आई डोंट हैव द राइट डिटेल्स फॉर दैट, लेकिन जब ये खबर चली तो मेरी उसके बाद जब बातचीत हुई, आपके ख्याल में जावेद लतीफ़ का शो कॉज होना चाहिए? नहीं थी कि कोई सर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस बात पे बिल्कुल आई हैव टेकन अ वेरी सीरियस, इस पे मैंने इसको माइंड किया है इस बात को कि विद इन द पार्टी मेरे कुछ भी ख्यालात हों, मैं एक ख़ास सोच का आदमी हूँ, लेकिन मैं कभी डिफाई नहीं कर सकता अपनी लीडरशिप की उस पोजीशन को। वो जो भी बयानिया है स्टैंड टू इट, मैं उसके साथ बाहर पब्लिक में जाता हूँ। अगर जावेद लतीफ़ साहब को कोई ऐसा इशू था, कोई बात थी, तो विद इन द पार्टी बात करते, रादर देन टू कम एंड टॉक ऑन टीवी, और फिर वो भी इस तरह की डेरोगेटरी बात आकर करें। और किस शख्स की, अगर मेरे सामने मुआवजे के लिए आपने कोई बैलेंस, कोई मीज़ान रखना है, और मैं वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब को देखूँ, उनकी पार्टी के साथ इस पोजीशन को देखूं, उनका पॉलिटिकल स्टेचर देखूं, एज अ पॉलिटिकल वर्कर देखूं, उनको मैं देखूं कि वो कैसे एक सियासी कारकुन की हैसियत से कैसे इंसान है, तो मेरे पास ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 मार्क करने के लिए ख्वाजा साहब के पास बहुत बड़े मार्क्स होंगे। अब पता नहीं जावेद लतीफ़ साहब ने ये क्यों कहा, किस लिए कहा? शाहजी एक बात बताइए, पीपल्स पार्टी का और स्टांस रहा, PDM के अंदर फिर रास्ते जुदा हो गए, फिर शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने बड़ी दोबारा एक कोटिंग शुरू की, बिलावल भुट्टो के साथ दोबारा बातें शुरू हुई। और अगर इतलात जैसे मैंने आपको बताया है कि एक बयानिया बहुत ज़्यादा सख्त PMLN का आने वाला है और जिसमें अगेन टारगेटिंग होगी डायरेक्ट, तो क्या आपके ख्याल में जो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी थी पीपल्स पार्टी की PDM ने वापसी की वाया शहबाज शरीफ, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी पॉसिबिलिटी? मालिक साहब मुझे ये तो नहीं पता कि PDM में क्या होगा, क्योंकि ANP और पीपल्स पार्टी जो हैं उनके हवाले से तो सारी चीज़ें सामने हैं। सो अब मुझे नहीं पता कि PDM भी वो PDM है कि जब वो बनी थी, क्योंकि उसका मतलब जो स्टार्ट किया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने उसका कॉन्सेप्ट दिया था और जिस तरीके से वो सामने अमल में आई। अब उसके बाद क्या खिचड़ी बनी क्या नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, बल्कि परसों भी
जब ये मीडिया का प्रोटेस्ट था वहाँ बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा था एक सवाल के जवाब में कि हम ऑपोजिशन मिलकर जो है वो इस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस का जवाब दे सकते हैं। अगर हम बिखरे हुए होंगे तो इससे इस गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और ये मज़ीद इनकॉम्पिटेंस के ज़रिए इस मुल्क को तकलीफ़ में और इस कौम को तकलीफ़ में डालेगी। तो अगर शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हम आज भी उनको उसी तरीके से देखते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएं और मिलकर काम करें और अपोजिशन का जो रोल है वो एक ताकत के साथ उसको दिखाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। गुज़िश्ता चंद माह से जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और आज भी कुछ मौलाना साहब की जानिब से बयानबाजी हुई है जिस पर हमें अफसोस है। हम भी बहुत सवालात कर सकते हैं मौलाना साहब से या पीडीएम के अंदर सो कॉल्ड जो पीडीएम है उसके अंदर शामिल दीगर जमातों से, लेकिन हम अभी भी जो है वो अपोजिशन की जो पार्लिमानी जमातें हैं उनसे ये उम्मीद रखते हैं और बिलखुसूस लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि वो अपना रोल अदा करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन मिलकर काम कर सकती है उसको यकीनी बनाया जाए। ये अभी आगा साहब अभी बात किया मलिक साहब ने, उन्होंने बात करते बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी अल्फाज पे सब कुछ कायम है, आइन भी अल्फाज हैं, अल्फाज की बड़ी अहमियत है। आपने कल बड़ा एक सीरियस चार्जशीट पढ़ के आपने पंजाब के ऊपर बड़ी कमेंट्री आपकी आई जिससे मैं बड़ी हद तक एग्री करता हूँ, ये एक हकीकत है। लेकिन आपने कहा कि जितनी वहाँ पे बुरी गवर्नेंस है वो उसकी ज़िम्मेदारी जाके उस्मान बुज़दार साहब पे होती है। आपने कहा पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसका जो पावर डिवीज़न है वो लोगों की जेबें पे डाके मार रहा है, गलत बिलिंग कर रहा है, लूट मार कर रहा है। पंजाब के अंदर आप एलाए हैं, फिर हमने देखा कि मोहम्मद सलाई साहब ने जाके बिलावल भुट्टो से ही मुलाकात की 2-3 दिन पहले, उससे पहले ही मुलाकातें हो रही हैं। क्या कुछ डिफरेंसेस हो गए हैं आपके ज़्यादा, और जो आपने ये कल इतना बोल्ड स्टांस लिया है उस्मान बुज़दार पे जो आप लोगों का क्रिटिसिज्म था, ये थोड़ा सा कुछ इस्लामाबाद में बड़ी परेशानी हो गई है लोगों को? नहीं मालिक, ये इस किस्म की कतई तौर पे कोई बात नहीं है। बात यह है कि हमारा एक कल्चर ऐसा है कि अगर हक़ाइक़ बयान किए जाएं और सच बोला जाए और अगर अपनी जो अपने लाइज हैं उनको दुरुस्त रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए तो लोग समझते हैं कि डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। अल्लाह की कसम पहले दिन से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर अगर हुकूमत ने कोई गलत फ़ैसला किया है, गलत रुख इख्तियार किया है, तो उसमें मैंने और मेरी जमात ने कोशिश की है। एक नेक नियति की बात है, इख्तिलाफ की बात नहीं है। और इसमें आपने ये भी तो सुना होगा ना कि मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे इमरान खान की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है कतई तौर पे, वो करप्शन का खात्मा चाहता है। आगा साहब 3 साल बड़े होते हैं, क्या बुज़दार साहब में अहलियत है? रिलीफ मिले 3 साल बहुत अरसा होता है, क्या उस्मान बुज़दार में अहलियत है पंजाब जितना बड़ा सूबा चला लें, ये गवर्नेंस ठीक कर लें? देखें मालिक, मैं बड़ा वाज़े हूँ इसके ऊपर, बहुत वाज़े हूँ। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला इमरान खान, क्योंकि हम अलाई हैं इमरान खान के, हम इत्तेहादी हैं इमरान खान के, हम इत्तेहादी जो है बुज़दार साहब के नहीं हैं। हम उस इत्तेहाद में बंधे हुए हैं जो हमारा इत्तेहाद पहले दिन हुआ, इलेक्शन से पहले हुआ और इमरान खान के साथ हुआ। हमने इमरान खान को फॉलो करना है, इसलिए करना है कि वो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ है और हम उस गाड़ी में बैठे हैं। आपकी पहली मेरा तो ख्याल ये आगा साहब, आपकी पहली लॉयल्टी तो पहली लॉयल्टी तो आपकी पाकिस्तान से भी है, दूसरी लॉयल्टी आपकी पंजाब से भी है। वहीं से आप सेनेटर बने, सियासत की, 50% से ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है। क्या आपके ख्याल में सिर्फ अगर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त है, चले उनकी नीयत दुरुस्त है, क्या उस्मान बुज़दार को सेलेक्ट करके और 3 साल तक चलाने का फैसला क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है या आइंदा दुरुस्त साबित हो सकता है? ये तो देखें 3 साल की कारकर्दगी आज खुद बता रही है कि ये अपना इमरान खान साहब को अपने फैसले के ऊपर दोबारा इसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगी तो कल इलेक्शन के अंदर
ہم کیا منہ لے کے جائیں گے, کیا کہیں گے؟ اور ہم یہی کہتے رہیں گے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کہنے پہ ہم نے ان کو فالو کیا, اور عثمان بزدار کی جتنی حمایت ہم نے کی ہے پارٹی کے اندر بھی ان کو اتنی حمایت نہیں ملی. کیوں کی؟ اس لیے کی کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کوئی شائبہ نہ ہو کہ ہم کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم عثمان بزدار کی مخالفت کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود چودھری پرویز لائی کو اپنا وزیر اعلیٰ بنوا لیں. ہم اس کا شائبہ بھی نہیں ہونے دینا چاہتے, اور نیک نیتی کے ساتھ ہم نے فالو کیا ہے عمران خان کو. لیکن اس کے اوپر آپ بات درست فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ کیا جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے, جو وہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو سہولتیں ملیں, عام آدمی کی تکالیف جو ہیں وہ کم ہوں, کیا اس فیصلے سے وہ سارے سہولتیں عام آدمی کو مل سکی یا نہیں مل سکی؟ یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. ایک سوال اور پھر میں نے اون صاحب کے پاس آنا ہے. کھڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ بات بڑی غلط ہے. جی جی, یہ بات بڑی غلط ہے کہ اگر ہم تنقید کریں اپنی پارٹی سے تو وہ کہا جائے کہ جی ہمارا کوئی تضاد ہو گیا ہے, ہماری کوئی مخالفت ہو گئی ہے. قطعی طور پہ ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے, لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہم جس کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے یا جس کے ساتھ ہوں گے اس کو سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش ضرور کرتے رہیں گے. یہ ہماری سیاست ہے اور یہی ہمارے ایمان کا ہی حصہ ہے. کھل کے آپ کے الائز بات کر رہے ہیں. پنجاب آپ کا سیریس ایشو ہے. ابھی کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن نے دکھایا کہ کس طرح راؤٹ کیا آپ کو مسلم لیگ نے. پنجاب پورا انہوں نے آپ کو دے ون اٹ ہیڈز ڈاؤن, اور سنا کہ پرائم منسٹر کافی ناراض بھی ہوئے ہیں لاہور میں. جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو ہم نے سنا ہے کہ کافی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ پنجاب میں ہوا کیا ہے, پولیٹکس کس طرح ہوئی ہے. مجھے یاد ہے یہ میڈیا لاز کے چینجز کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی پرویز الہی صاحب نے ایک بڑا پازیٹیو سٹانس لیا تھا اور میڈیا کو سپورٹ کیا تھا, اور آپ کی گورنمنٹ کا سٹانس نہیں مانگا تھا. آپ کے الائز کھل کے باتیں کرتے ہیں. آپ کو جب میڈیا سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لاز چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کسی قسم کے ڈینائل میں ہیں, یا آپ کو ہر ایک سے لڑائی کرنے کا شوق ہے, یا ایک امپیریل ایروگنس آ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے اندر جو ہمیں ڈر ہے کہ شاید ہم ایک فاسسٹ رجیم کی طرف تو نہیں آپ بدلتے جا رہے ہیں؟ مطلب جب آپ سٹیٹس کو میں آ کے نا اس کے اگینسٹ آ کے فائٹ کرتے ہیں نا تو دنیا ہمیشہ آپ کو ایسی امیجن کرتی ہے. چلے ایک سیکنڈ میں آپ انٹرپٹ کروں گا. وہ ٹریول کر رہے تھے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن میں ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. چوہدری صاحب آج تو بڑی اچھی وہ ڈے فار ڈیموکریسی ہے, بڑا اچھا ہو گیا جو آج آپ کا اور تمام میڈیا آرگنائزیشن کے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ آپ کمیٹی بنا رہے ہیں, اور وہ کمیٹی کے ساتھ آپ نئے خد و خال بنائیں گے تاکہ یہ فیک نیوز وغیرہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں. اور جو ڈریڈڈ, ہم تو اس کو ڈریڈڈ کہیں گے, میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بننے کا سین ہو رہا تھا وہ بھی منظر عام سے ہٹ گیا ہے. تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ جو کانفرنٹریشن کی فضا بن رہی تھی بٹوین میڈیا اور گورنمنٹ وہ اب پکی ختم ہو گئی ہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ایک مس کمیونیکیشن پروبیبلی ہو گئی ہے, جیسے بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. ادروائز ہمارا سٹانس تو پہلے سے نہیں یہ تھا کہ ہم اپنی پرپوزلز دے رہے ہیں, آپ اپنی پرپوزلز دے رہے ہیں, اور اب ایک اچھا جوائنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے. اس میں یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو پرپوزلز ہیں یہ بھی وہاں ڈسکس ہو جائیں گی, جو اس کے علاوہ ہے وہ بھی ڈسکس ہو جائیں گی. اور ہم ایک میرا دیکھیں کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو ایک لیجسلیشن ہے جس کا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. فیک نیوز کا خاتمہ, جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے رائٹس کے معاملات, یہ امپورٹنٹ لائف ہمارے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور ہمیں ان کے اوپر آگے بڑھنا ہے. صرف یہ ہے کہ جو کنفرنٹیشن کا ماحول ایک بن گیا یا بنا دیا گیا تھا وہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے, اور اچھا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک آگے تکمیل کی طرف لے کے جائیں. اچھا, ابھی ویسا کامل علی آغا صاحب بھی ہیں, پنجاب کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا, انہوں نے کہا ہماری ٹوٹل ساتھ اور لائلٹی عمران خان کے ساتھ ہے, ان کی نیت بڑی زبردست ہے, مگر عمران خان کو اپنا فیصلہ ریویو کرنا چاہیے پنجاب میں بزدار صاحب کی چیف منسٹرشپ کا, کیونکہ 3 سال کے بعد بھی بالکل وہاں کی بڑی سوری سٹیٹ آف افیئرز. آپ کے الائز اتنی بڑی بات کھل کے کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر ابھی کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں جو رزلٹس ہے وہ بھی کچھ آپ کو سٹوری اور بتا رہے ہیں.
کیا یہ وقت آیا ہے کہ آپ ایلائز کی باتوں کو ذرا زیادہ غور سے سنیں؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کو ظاہر ہے ہر پارٹی نے اپنا اپنا لڑا ہے، اور اس میں کوئی ایسا رزلٹ نہیں سوائے اس کے کہ لاہور کا جو حلقہ ہے وہ سعد رفیق کا حلقہ ہے، انہوں نے اس پہ محنت کی ہے، ہمایوں اختر خان صاحب نے اس طرح سے وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں کی ہے جو کہ الیکشنز میں کرتے ہیں، تو وہی سیٹوں کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی پنجاب پورے میں جو ہے وہ سویپ کیا ہے، ہم نے جیلے میں سویپ کیا ہے، کھاریاں میں سویپ کیا ہے، گجرانوالہ میں بہت اچھا زبردست رہا ہے، باقی ہر جگہ زبردست رہا ہے سوائے ایک لاہور کے ایک حلقے میں، اور چونکہ اس کی سیٹیں زیادہ تھیں، اور ایک ہمارا یہ جو آیا ہے راولپنڈی والا، راولپنڈی میں بھی آزاد جو جیتے ہیں اور ملتان میں جو آزاد جیتے ہیں وہ دونوں پی ٹی آئی کے ہیں، کوئی رزلٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بڑا۔ اور دوبارہ آپ دیکھیں ایک بار پھر ثابت یہ ہوا ہے کہ ملک میں ایک ہی وفاقی جماعت ہے اور وہ پی ٹی آئی ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا نتیجے اٹھا کے دیکھیں، نون، اور یہ جو آپ کے حلیف کہہ رہے ہیں بہرحال وہ اتنے آپ کے امپورٹنٹ حلیف ہیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ آپ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اگر وہاں سے آغا صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 سال ناکامی کا دور ہے وہاں پہ چیف منسٹر کا، تو کیا یہ ایک ریڈ فلیگ نہیں ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ کامل علی آغا صاحب میرے تو اپنے بھائیوں کی طرح ہے اور میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے، لیکن ان کی جو اوپینین ہے اس سے ظاہر ہے کہ ہم تو ایگری نہیں کریں گے۔ پنجاب میں جس طریقے سے جو شریفوں کی حکومت پہلے رہی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے خیال میں جو پی ایم صاحب شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ لوکل گورنمنٹ بناتے تو جو گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ریزالو ہو جاتے ہیں۔ اب کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں پی ایم ایل کیو بھی تھی، مونا صاحب تھے، طارق چیمہ صاحب تھے، تو ہم اس کی طرف بڑھے ہیں لیکن لیٹ ہو گئے۔ اگر لوکل گورنمنٹ ہم پہلے سال کرا لیتے تو گورننس کا بوجھ جو ہے وہ لاہور سے شفٹ ہو جاتا ڈسٹرکٹ پہ اور شاید زیادہ افیکٹو ہوتا، اور پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے، وہ انفارچونیٹلی مختلف وجوہات کی بنا پہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی چیز، ادروائز تھنگز وڈ ہیو بین مچ بیٹر، میرے خیال میں اور بہتر ہو سکتی تھی، لیکن ابھی بھی دیکھیں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ تو ہونا ہے پی ٹی آئی کا پنجاب، سینٹرل پنجاب میں نون سے، سندھ میں پیپلز پارٹی سے، اپنا کے پی میں چون کے مربع سے، سو فرینکلی الیکشنز میں تو پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو اس۔ اور وہیں سے بات، آپ کسی کی رائے کو لفٹ ہی نہیں کراتے یار، وہ بھی کہتے ہیں ٹھنڈ پروگرام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلی تاریخ آپ دیکھ لیں، دنیا میں جب کبھی ارتقاء کا عمل آیا نا وہ جمہوریت میں نہیں آیا۔ پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان اگر اس وقت ارتقاء کے عمل کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ہم جس چیپٹر کو چھیڑیں گے نا ان کو لگے گا شاید ہم فاشسٹ ہیں۔ ہم نے پنجاب میں ڈاکٹرز کے حوالے سے ریفارمز کی بات کی تو ڈاکٹرز ہڑتال پہ آ گئے، وکلاء کے ساتھ جوڈیشری کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ ہڑتال پہ، میڈیا کے حوالے سے بات کی تو آپ لوگ ناراض ہو گئے، الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں ہم میڈیا پہ ناراض نہیں ہوئے، ہم فریڈم آف ایکسپریشن پہ پہ ناراض ہوئے۔ ہم نے بھی اس میں کہا تھا کہ فریمنگ صحیح کریں آپ ایشو کی، فریمنگ کنورجنس کا ایشو تھا، میڈیا ورکر کے رائٹس کی ایشوز کی بات تھی، سو ایشو یہ ہے کہ آپ جس چیز کو چھیڑیں گے وہاں پہ کسی ناراض ہونا ہی ہے، اب اس کو آپ فاشسٹ کی نظر دیکھنا چاہیں یا ارتقاء کے عمل کی۔ لیکن لیٹ می گیٹ دی فگرز رائٹ، میڈم آنریبل ایم این اے نے کہا کہ میڈیا کے حوالے سے جس میں گیٹ می فگرز، پچھلے 2 ادوار میں سب سے زیادہ جو صحافی قتل ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں 32 آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، 38 حملے ہوئے، 32 قتل ہوئے۔ عزیز میمن کا کیس آج بھی اوپن ہے، اجے لالوانی کا قتل آج بھی، اور الطاف صاحب کا قتل آج بھی اوپن ہے۔ سو ان کو ہمیں میڈیا کے ایڈوکیسی کی مثلا پیپلز پارٹی سے ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بزدار گورنمنٹ، جیسے فواد بھائی نے کہا، دیکھیں ہم سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، ڈو یو تھنک ہم یہ چانس لے رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے ہماری اسٹیبل گورنمنٹ ہے، ہماری پالیسیز ریفارم لے کے آ رہی ہیں، کینٹونمنٹ بورڈ کبھی بھی کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ پنجاب میں آپ کی بڑی خفیہ کوئی پرفارمنس ہے جو کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ پرائم منسٹر بھی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بزدار صاحب آپ بہت کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا۔ آپ کی ایوریج ہر وزارت کا سیکرٹری وہاں سے 3 سے 4 دفعہ چینج ہو چکا ہے، 3 سال میں سن لیں، ایک منسٹری میں 9 سیکرٹری چینج ہوئے، آپ کا ہر دوسرے دن چیف سیکرٹری، آپ کے جناب آئی جیز، صوبے ایسے چلتے ہیں، آن صاحب جانے دیں۔ پوسٹنگز کوئی گیجنگ میٹر نہیں ہے جی، بہت بڑا گیجنگ میٹر ہے۔ سی پرفارمنس سٹینڈرڈز ایک بات کامل علی آغا صاحب گیجنگ میٹر ہے کہ نہیں ہے کہ نارمل ہے 6 مہینے 4 مہینے بعد بندہ ہٹا دیں؟ مالک صاحب ایک چھوٹا لیٹ می یہ جو گیجنگ میٹر ہمیں پتہ ہے کہ اس کی انسٹیبلٹی ہمیں بھی نقصان ہے، بٹ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ڈو تھنگز۔ یہ آخری جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں، یو نو وٹ دی ایلیمنٹس آر، گریٹر اقبال پارک کا واقعہ ہو چکا تھا جس کی نیشنلی انٹرنیشنلی اس کی کونوٹیشنز بہت اسٹرانگ تھیں، سو وی ہیڈ ٹو ریئیکٹ ٹو سم تھنگ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ ہر ایشو کے اوپر خاموشی سے بیٹھی رہے تو یہ بھی تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ اچھا کامل صاحب آپ سے بھی سوال ہے، ملک صاحب آپ سے بھی سوال، کیا یہ نارمل گورننس ہے جس طرح کے تبادلے ہو رہے ہیں پنجاب میں،
کیا یہ روٹین ہے؟ یہ ایسے گورننس چلتی ہے دنیا میں؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آغا صاحب پہلے آپ جلدی سے. نہیں قطعی طور پہ نہیں قطعی طور پہ نہیں مالک. دیکھیں جب آپ یہ اتنی کی پوسٹ ہیں چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں، یہ اگر ان کو آپ اعتماد نہیں دیں گے اور ان کو یہ یقین نہیں دیں گے کہ ہم جو کریں گے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی اور حکومت اس کو آن کرے گی، اور اس کے لیے ان کو ٹائم فریم ضرور چاہیے ہوتا ہے ہر ریفارم کے لیے، ہر ایکٹ کے لیے، ہر ایکشن کے لیے. اگر آئی جی کو یہ پتا ہے کہ یار میں کچھ کروں گا. بالکل صحیح پوائنٹ میڈ. بھی ٹائم بڑا تھوڑا ہے. میں ذرا ملک صاحب سے بھی یہ بات سننا چاہتا ہوں. ملک صاحب ویری کوئکلی. بیڈ گورننس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ملک صاحب ایک سوال آپ کے لیے پولیٹیکل، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ یو ان ٹربل ان یور اون پارٹی، لیکن میرا سوال ایک بڑا سمپل ہے. اگر آپ کی پارٹی نے بہت زیادہ ایک بار پھر اٹیک کیا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ، کیا وہ آپ کی پارٹی کے حق میں ہوگا کہ خلاف ہوگا؟ دیکھیے مالک صاحب، یہ You don't have to answer it if you don't want to. سچویشن میں جس میں یہ نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اس پوری صورتحال میں یہ لیڈرشپ کو دیکھنا چاہیے، اور جو ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری اور پولیٹیکل ریزننگ ہونا چاہیے وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. جو کریں گے پارٹی تو ان کے ساتھ کھڑی ہے. ویری ویل سیٹ. میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. باتیں بہت تھیں. مالک صاحب جی کوئکلی. اچھا جی مالک صاحب، میں صرف آخری دفعہ فار دی انفارمیشن آف یور آنریبل سینیٹر، دیکھیں میڈیا کے حوالے سے اور یہ ارتقا جو انہوں نے مجھے بڑا مذاق لگا کہ یہ ارتقا کا عمل ہے جسے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ریجیکٹ کیا، جسے آپ کے بار کاؤنسلز نے ریجیکٹ کیا، جسے کراچی پریس کلب اور دیگر پریس کلبز نے ریجیکٹ کیا، پی ایف یو جی نے ریجیکٹ کیا. یہ ارتقا کا عمل نہیں تھا اور لوگ بیوقوف نہیں ہیں. 148 اٹیکس اینڈ وائلیشنز اگینسٹ میڈیا پیپل پچھلے ایک برس میں ہوئے، ایک سال میں ہوں گے ہمارے دور کے. آپ گنوا رہے ہیں، میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں 148 وائلیشنز. تو دیکھیں یہ کوئی ڈھول بجانے والی باتیں نہیں ہیں. ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور یہ ارتقا کا عمل نہیں ہے. اگر یہ اسی طرح ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو ان کا مقابلہ عوام سے ہے. ان کا مقابلہ چھوڑ دیں اس وقت سیاسی جماعت، جو انہوں نے معاشی قتل کیا ہے لوگوں کا، جو انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے. نیکسٹ الیکشن ان کا اور پاکستانی عوام کا مقابلہ ہوگا اور ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک صاحب ویری کوئکلی، پنجاب کے اندر جو اتنی زیادہ جو جیسا گورننس ہے، ان کے ایلائز بھی خوش نہیں ہیں، سب کچھ ہے، پولیٹیکلی آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ملک صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے مالک صاحب آپ کے توسط سے کہ اب بھی وقت ہے، اپوزیشن کو جوائنٹلی کام کرنا چاہیے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یقینی بنانا چاہیے پنجاب میں، وہاں کی نااہل حکومت کو سبق سکھانے کے لیے. جی ملک صاحب. جی بالکل. دیکھیں ملک صاحب، یہ ایبسلوٹلی گورننس کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں. اس وقت جو حالت ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ ڈیلیورنس ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اٹ از ان اے بیڈ شیپ. اور بڑے مس کنسیوڈ ان کی جو وہ ہیں نارمز ہیں کہ یہ فار ایگزامپل جیسے ہیلتھ کارڈ ایک پہ بات کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہیلتھ کارڈ اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن قطعی طور پہ وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ پنجاب کے 36 اضلاع 12 کروڑ لوگوں کی دوائیں بند کر دیں. کسی ہاسپٹل میں کوئی فنڈنگ نہیں ہے. کسی کیمو تھراپی کے پیشنٹس جن کو 2 ہفتے پہلے علاج مل رہا تھا، اب وہ جتنے پیسے ہیں وہ سارے انہوں نے بلاک کر دیے. چیف میرا وقت ختم ہو گیا ہے. وہ لوگ جن کو لائف آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو کٹ یو آف، آئی رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ میرے تمام پینلسٹ کا، بہت شکریہ. ناظرین پہلے تو ویری کوئکلی میڈیا لاس کے اوپر ابھی ایک بریک تھرو ہوا ہے، لیکن ہم بڑے کلیئر ہیں، کوئی کالا قانون ہمیں قبول نہیں ہوگا. پاکستان میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے، اور وی ہوپ سینیٹری ول پریویل، اور گورنمنٹ لاس بہتر کرے گی اور ان سسٹمز کو بہتر کرے گی ہمارے ساتھ مل کے، تاکہ سچ رہے اور فریڈم ایکسپریشن کھلا رہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ نزدیک جو پی ایم ایل این میں ہونے والی ہے، ابھی تک بہت چیزیں انڈر دا کارپیٹ تھیں. اگر یہ کیمپین اسی طرح ہوتی اور جس طرح اطلاعات ہیں
کہ ہارٹ ہٹنگ کیمپین ہوگی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف، ان کی لیڈرشپ کے خلاف، تو شاید یہ وہ فائنل ریڈ لائن ہو جو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرے گا کہ پی ایم ایل کا فیوچر کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ کو آج شیئر بھی کر سکتا ہوں، میرا انالیسس بھی ہے، خبر بھی ہے، سب کچھ بھی ہے کہ میاں صاحب کی جب تک قیادت ہے تو شہباز شریف گروپ بالکل ان کے ساتھ چلے گا اور بڑی حد تک چلے گا، لیکن اگر یہ بتوں چینج ہوا اور مریم نواز سامنے آئیں تو پھر یہ پارٹی ڈیفینیٹلی ایک نیا رخ انداز ہوگا، ایک نئی شکل نکلے گی۔ وہ کیا ہوگی وہ آنے والے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔